أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے نے تو اللہ کی قدرت کہاں ڈرتے ڈرتے
اللہ کی قدرت کہاں، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے، کچھ تو ہے در کچھ علی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اہل عزا کے دل پہنچے، اہل عزا کے دل پہنچے، غم کی راتیں غم کی راتیں بھکا کے دل پہنچے، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، آبادی کربلا کے دن پہنچے، اہل عزا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ گھر سے جب بیر سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بیر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدائے پورنم نکلے، خوش ہے فرزند پریبان کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رو کے
فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریا ہے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انا بیر تسلیم جھکے متصل باب سلام اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو بلا عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو بلا یہ مکان ہم سے اے شاہ زمن چھٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور ہے ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑے گئے مجھ کو در پیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر 7 بچوں کا ہے بادشاہ جن و بشر ہے کہیں قد کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر ہے کہیں قد کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ میں قبر سے مڑوں میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں پکارے کہ خدا حافظ و ناصر آپ سے ہوتا ہے رخصت یہ مسافر مدت زیست کوئی دم میں ہے آخر اب نہیں آس کے آنا ہو یا پھر اب نہیں آس کے آنا ہو یہاں پھر سمجھے تھے ہم لہدے ایک ہی جا ہو
قبریں بھی جدا ہوئیں گی، یہ بیاں کر کے چلے باس شہ کون و مکان، بے کسی چہرے پچھائی تو آنسو تھے رواں، لوگ سر پیٹ کے اس دم ہوئے یوں گریہ کناں، پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو شور فغاں، پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو شور بغاں، الٹا ہے سید ذی جاہ خدا کو سونپا، اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا، گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عشرہ محرم کے سلسلے کی آج پہلی مجلس ہے اور اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب میں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے حجت اسلام والمسلمین مولانا نصرت بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مجلس سے خطاب کریں۔ پر محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین مومنات معلومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام معلومین کو، خاص طور پر استاد سعید سبت جعفر اور شیخ قاسم سلیمانی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ عزیزان محترم، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور مجالس اعضاء پوری دنیا میں بہرحال جس طرح پہلے نہیں ہوتی، جس طرح پہلے ہم اپنے امام بارگاہوں میں، سینٹرز میں جو ہے وہ مجلس اعضاء کا انعقاد کرتے تھے، ابھی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو پا رہا ہے، اور آلموسٹ پوری دنیا جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ ورچولی اور آن لائن طریقے سے جو ہے وہ مجلس اعضاء کو برپا کر رہی ہے۔ اصل ہدف یہ ہے کہ ہم ان عزاداری کو قائم کریں، مجلسوں کو قائم کریں، اور اپنے ہر گھر کو جو ہے وہ عزاداری میں، اپنے ہر گھر کو جو ہے وہ امام بارگاہ میں، سینٹرز میں جو ہے وہ تبدیل کر لیں اس کو، اور ہر گھر سے امام حسین علیہ السلام کی اس پیغام کی طرف بڑھیں کہ جو ان کا اصل پیغام ہے۔ مجلس اعضاء کہ جہاں پر ایک باادب طریقے سے، رسپیکٹفل وے سے، کہ جیسے آپ امام بارگاہ میں سینٹرز میں آتے تھے اور بڑے رسپیکٹ سے بیٹھتے تھے، سلام، مرثیہ، قرآن کی تلاوت، اس سے پہلے حدیث قصہ یا زیارت عاشورہ
اور اس کے پاس مجلس ماتم یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بھی مجلس کے ٹائم میں بالکل ایسا ہی کریں. یعنی جہاں جہاں بھی نہیں ہو پا رہی ہے، موسٹلی ورلڈ جو ہے وہ لاک ڈاؤن سچویشن میں ہے، اور یوزلی جو ہے وہ ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ گھروں میں آن لائن سن رہی ہے. بٹ کیپ ان دا مائنڈ کہ ہم ان ساری چیزوں کو دا سیم وے کریں کہ اپنے گھر کے اندر بھی ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ دیٹ سیمس ٹو بی کہ محرم ہے. سیکنڈلی رسپیکٹفل وے سے ہم اپنے گھر کے اندر مجلس کے ٹائم پر بیٹھیں، کیونکہ جب تک ہم ایک باادب باوضو ہو کر اور مجلس میں بیٹھیں گے نہیں، وی آر ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ اینڈ اسپیشلی دیٹ اسپرچل انوائرمنٹ. وہ کیونکہ صرف فزیکلی بلیک کرنے سے چیزیں سے جو کہ اٹس ویری نیسسری کہ فیل ہو کہ محرم ہے، بٹ انٹرنلی دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک سوز و اداس اور ایک غم اور ایک گریف اور ایک ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو کنورٹ کریں کہ دیٹ فیلز کہ ماہ محرم ہے. اور وہ تبھی ہوگا، it will happen when we realize from inside our soul actually. تو انشاءاللہ we have to try and we have to come together to commemorate this martyrdom of Sayyid al-Shuhada, as well as we have to raise the voice of that Imam Hussain alayhi salam in Karbala did. ہم کوشش یہی کریں کہ ہم we have more opportunities this year because we have almost all scholars of the world, either English either Urdu, are doing their program. If they are doing program physically but still their program are coming online live, you have it's a good opportunity to learn from different scholars from different point of view about the Karbala. So ہم ان ساری چیزوں کو سیکھیں. اسپیشلی دیز 10 days is very important کہ ہم اس میں اپنے ٹائم کو خاص طور پر ان کاموں کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفائڈ کریں، مختص کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ ایک اچھی عزاداری اور ایک اچھے پیغام کی طرف بڑھ سکیں. Today I want to speak that why we are doing all these things. ہمیں عزاداری کی ضرورت کیوں ہے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت کیوں ہے. why every year we have to talk about this. تو it's very small مقدمے کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو جو ہے وہ اسی ٹیکسٹ میں جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں جن کے لیے we heard that hadith and tradition from Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. Imam Hussain, Prophet said, Inna al-Husayna misbah al-huda wa safinatu al-najat, and there are many other traditions that Hussainu minni wa ana min al-Hussain. کیوں پروفٹ جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. اینڈ وی نو دیٹ پروفٹ جو بھی بیان کرتے ہیں، جو بھی جو ہے وہ چیز کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی اپنی ول ہے، بلکہ پروفیسی از اے ڈیزگنیٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جو بھی پروفٹ کہتا ہے، قرآن جو ہے وہ اس بات کو تائید کرتا ہے کہ یہ جو بھی بات کہی جا رہی ہے، یہ بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. یعنی اب جو بھی پروفٹ کریں گے، وٹ ایور ہی از ڈوئنگ either saying either anything is the will of اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی ایک ایسا سسٹم ہے ایکچولی. we have to understand that prophecy. what is prophecy actually? جب تک ہم اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، might be possible کہ ہم شاید یہی سمجھتے رہیں ساری زندگی کے امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو یا ان مجالس کو یا اس میسج کو. it might be that we are a sect of Islam اور ہم شیعہ ہیں
تو ہمیں اس کو بس کرنا ہے. might be it cultural in the point of view of our new coming youth or the new generation, which is almost tech generation, post-modernization generation. Maybe uske zehn mein ye ho کہ this is a cultural event, actually our forefathers are doing, so we also have to do. So that way we are not be able to achieve that the goal which for which Imam Hussain alayhi salam left Medina and came to Karbala. So we have to know what is the system actually, why he was there, why he have to left Medina and then he have to come Karbala, and with all his belonging, with all his beloveds, either a 6-month-old child, either his young son, either his brother, sisters, everyone. Why? What is the reason? So we have to understand why Allah subhanahu wa ta'ala sent the prophets actually. Why he sent that whole nations having one man to tell them what they want to tell us actually. So ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ when we read زیارت عاشورہ and زیارت وارثہ and many other زیارات which is related to Imam Hussain alayhi salam, we read Assalamu alayka ya warisa Adama Safatillah, Assalamu alayka ya warisa Nuhin Nabiyillah, Assalamu alayka ya warisa Isa Ruhillah. یعنی آپ امام حسین ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ حضرت آدم کے وارث ہیں, آپ حضرت نوح کے وارث ہیں, آپ حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ سب کے وارث ہیں. یعنی whatever that prophets bring in this world, now it's everything is in the hand of Imam Hussain alayhi salam. And you have to save that all prophecy. Therefore Imam Hussain alayhi salam comes to Karbala. تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ انبیاء آئے کیوں تھے, پروفٹ آئے کیوں تھے؟ انسان کو ہر ٹائم میں, ہر نیشن میں, ہر ایریے میں پروفٹس آئے. اور یہ جب انسان آیا ہے, the man came to the world, first was prophet actually. حضرت آدم was prophet actually, لیکن ان کی پروفیسی کوئی اور نیشن نہیں تھی, وہ خود تھے. اور gradually increases. اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑتا, یعنی وداؤٹ گائیڈنس نہیں چھوڑتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو پیدا کرے, ایک کریٹ کرے, ایک کریشن کو, اور اس کو کوئی گائیڈ لائنس نہ دے, اور وہ بھی اسپیشل ہیومن بینگ کو. اس کے لیے اللہ نے اس پورے سسٹم کو کریٹ کیا, پروفٹس کو بھیجا, بکس کو بھیجا, اور گریجولی یہ انکریز ہوتا گیا, اور پھر یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Now this system creates actually, this system developed gradually actually. That system uplift everything. Therefore we have the Quran. In Quran we have the ayat of the Yawm Ghadir ki Yawmu Akmaltu Lakum Dinakum. And today we have completed your religion actually. اب جو بھی چیزیں باقی تھیں دین کے لیے, جو بھی ریکوائرمنٹ تھی, جتنی ایک انسان کو, ایک ہیومن بینگ کو ریکوائرمنٹ تھی گائیڈنس کی, وہ سب بھیج دی گئی ہیں, وہ آل سینڈ کر دی گئی ہیں. اب ریلیجن از کمپلیٹ ایکچولی. اب وہ ریلیجن کمپلیٹ کب ہو رہا ہے کہ when there is introducing the new system, which is not the new system actually, which is have to take care of all that systems come from Allah subhanahu wa ta'ala. System was one actually. System increment actually. The same way like aap as a youth, aap one software aap install karte hain apne jo hai wo kisi bhi phone ke andar, then it upgrades, then it upgrades, then it upgrades. Upgrade jab hota hai تو وہ ایسا نہیں کہتا کہ پچھلا سسٹم جو تھا وہ بالکل بگ نہیں, وہ نئی ریکوائرمنٹس کی وجہ سے اس کے اندر ایک اپگریشن آتا ہے, اور اپگریشن ہوتے ہوتے پھر ایک چیز اپگریڈ ہو جاتی ہے. اسلام
जितने भी प्रॉफिट्स लेकर आए वो रिलीजन इस्लाम ही था, और फिर वो अपग्रेड होता होता प्रॉफिट तक आया और वो फिर कंप्लीट हो गया। अब जब ये कंप्लीट हुआ तो कंप्लीशन क्या है कि देयर इज नो प्रॉफिट अगेन इन फ्यूचर, प्रॉफिट कोई भी नहीं होगा। लेकिन इस प्रोफेसी ने जो इतनी ज़हमतें की हैं कि 1,24,000 प्रॉफिट्स आए हैं, अब इस सिस्टम को चलाने के लिए एक इमामत का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कि जो इसको जो है वो द डे ऑफ जजमेंट तक, यानी कयामत तक जो है वो इसको जो है वो चलाया जाएगा। दिस इज गुड कि अल्लाह ताला नहीं छोड़ना चाह रहा है इंसान को गाइडेंस के बगैर, क्योंकि इंसान की रिक्वायरमेंट ऐसी है। वो क्यों रिक्वायरमेंट ऐसी है? वाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स, क्योंकि इंसान को क्रिएट ऐसा किया गया है, और जो उसका क्रिएटर है वो ये जानता है कि इसको ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम कुरान में जब हम पढ़ते हैं सूरह जुम्मा के अंदर भी कि प्रॉफिट्स को भेजा क्यों गया, वो युज़क्कीहिम, ताकि वो तुम्हारा तज़किया कर सकें, तुम्हें पाक कर सकें और तुम्हें तालीम दे सकें, टीच यू, गिव यू द नॉलेज। और ये सब क्यों करे? क्योंकि ही नोस के इंसान की रिक्वायरमेंट है। जब कोई कुछ बनाता है, क्रिएट करता है, एनी कंपनी, इफ दे invent or create any new thing, any gadgets, any machinery, anything which is required actually, maybe in our life. So, but how to use all these things? Who tell us which button is there, where we have to touch this, how to operate this? Then that company give us a brochure actually, the guidelines. You have to follow these guidelines. Otherwise, you are not be able to use this software or this hardware or this machinery. Why? Because the creator know how to use this and where to use this. The same way Allah subhanahu wa ta'ala create human actually. He knows कि इसकी लाइफ में issues क्या है, इसकी लाइफ में problems क्या है, इसकी लाइफ में burdens क्या है, इसके inner में क्या problem है. One is outer actually, but we have to live like how to live with social behaviors, how to live with our parents, how to live with our neighbors, how to live with our brothers, and how to live outside, how do we have to sell things, behave things. You know, this societal system is outer actually, but inner is his soul actually, how he thinks, how he reacts. What is grief, jute, attraction to worldly things and many other things जो इंसान के अंदर है. You are not be able to see if you see some person. You don't know what is in his heart, how he feels, what he doing alone actually. ये सारी चीजें इंसान के अंदर है. इसके अंदर के सिस्टम को सही करने के लिए there is no machinery, there is no scanner. कोई दुनिया का स्कैनर नहीं है कि जो ये बता सके कि ये अंदर इतना गीबत करता है या इतना इसके अपने अंदर प्रॉब्लम है. कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज ऐसे नहीं बता सकती है. इसी के लिए मगर कुरान कह रहा है प्रॉफिट्स के लिए कि वो युज़क्कीहिम, वो इनको अंदर से भी क्लीन करते हैं, इनको तक़वे की तरफ दावत देते हैं. क्योंकि इंसान को जरूरत है, इंसान को सिर्फ दुनिया की जाहिर की जरूरत नहीं है. बहुत से लोग कहते हैं इस्लाम रिलीजन जो है वो कहता है कि दुनिया को छोड़ दो और बस नमाज पढ़ो, इबादत करो और एक कोने पर बैठे रहो. नहीं, ऐसा नहीं है. हर वो चीज, एवरीथिंग, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो हमें खुदावंद मुताल की तरफ लेके जा रही है तो बेहतरीन है. चाहे वो मेरा काम हो, मेरा बिजनेस हो, मेरी स्टडीज हो, मेरे रिलेशंस हो, एवरीथिंग. अगर वो मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और मैं अपने उन गोल्स को अचीव कर रहा हूँ कि जिसके लिए मुझे खल्क किया गया है, क्रिएट किया गया है, इट्स गुड. लेकिन इफ एनीथिंग which is hurdle, which is a burden, which is resisting me, which is taking me out from the way of Allah subhanahu wa ta'ala, चाहे वो कुछ भी हो सकता है मेरी गुफ्तगू हो, मेरी बातें हो सकता है मेरी निगाह हो सकता है मेरा कोई रिलेशन हो,
دفعہ آج کل ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں ورچوئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے میں کسی سے ایک میرا ریلیشن ہو, ورچوئل ریلیشن ہو, لیکن وہ ریلیشن ٹھیک نہ ہو سکتا ہے if I watch few things, میں کوئی چیزیں دیکھتا ہوں, کوئی بھی چیزیں لائک ٹی وی سیزنز اور نیٹ فلکس اور اینی تھنگ ہو سکتا ہے, اور اٹ ول بی دا ریزن کہ میری نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہو, اٹ ول بی دا ریزن شاید میرے ذہن میں کوئی غلط تھاٹس آتی ہوں. تو کوئی بھی چیز اگر مجھے خدا سے دور کر رہی ہے تو وہ دنیا ہے. That is the definition of actual world as. World is not that کہ if you have a good car, you need and your requirement is وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گی. نہیں, اگر آپ کے لیے ضرورت ہے and it is easy and it is necessary for you, so it's not the world actually. Maybe world will be very small thing which we don't realize, but that will take out from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس کو بیلنس کون کرے گا؟ Who will tell us actually how we realize what we are doing in our own life? اس کے لیے اللہ نے اس سسٹم کو کریٹ کیا, اس پروفیسی کو, پھر اس کے بعد اس امامت کو کنٹینیوٹی کی ضرورت ہم تک پہنچایا ہے. ظاہر ہے اس پورے اتنے سسٹم کو کہ جس کو اتنی محنت سے ڈیزائن کیا گیا ہے, اب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑ تو نہیں دیں گے کہ leave their own whatever they are doing. No. If you create a good in community, اور آپ نے اتنے اچھے سے اگر ایک آکلینڈ میں کمیونٹی کریٹ کی ہے, یا نیوزی لینڈ میں کسی بھی جگہ پر ایک کمیونٹی کریٹ کی ہے, آپ کے پیرنٹس نے جو, یا اس سے پہلے جو فیملیز وہاں رہ رہی ہیں انہوں نے ایک سینٹر کریٹ کیا, ایک نیٹ ورک کریٹ کیا, پھر اس کے اندر ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, چاہے اس میں ریلیجیس پروگرامز ہیں, گیدرنگز ہیں, خوشیاں ہیں, غم ہے, ہیپینس ہے, شیئرنگ وچ ایچ ادر, ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کیا. اینڈ وین they are leaving, maybe the family who created first time, and maybe they have to go, or maybe they left, or maybe they are not with us. So what, they will leave their own actually? No, they will give us, and they will invite someone, or they will give that duty to someone, that you have to lead this community, you have to save this community. We did so hard work to create. We don't have anything before, but now we have this good, actually we have a good place, we have good things. So اب چھوڑ تو نہیں سکتے اس کو. تو جب ہم ایک چھوٹی سی چیز کریٹ کر کر اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ خود ہو اور اس کو کوئی خراب کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا اور اتنا سسٹم کریٹ کر کے چھوڑ دیں اس کو, جو دل چاہے کرے. اور اس کے لیے امامت کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا. دس از واٹ امامت ایکچولی, کیونکہ ہمیں پتا ہو ایکچولی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جب تک ہمیں وہ ریئلائز نہیں ہوگا اس امپورٹنس کو, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. Maybe we think, we listen, we talk, and then we left, and then we're busy in our own world actually. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے یہ کام ایکچولی. اب جب یہ سب کچھ ہے تو جب اس سسٹم کو کوئی خراب کر رہا ہوگا یا کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے گا, تو who have to save this system? تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سسٹم جو آیا پہنچا پروفٹ تک, پھر امام علی علیہ السلام, پھر امام حسن, اور پھر امام حسین علیہ السلام تک پہنچا. لیکن اس وقت جو انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا تھا پولیٹیکل اور ریلیجیس اور سب کچھ, وہ بہت خراب ہو چکا تھا. اتنا خراب ہو گیا تھا کہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ مشکل میں آ گیا. اب اس مشکل سے اس کو کون نکالتا؟ تو اس کو وہی لوگ نکال سکتے تھے کہ جو اس سسٹم کو بچانے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے دنیا میں تھے. وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ یہی فیملی ہے, وہی پروفٹ کی فیملی, وہی گھرانہ, اور وہی امام حسین علیہ السلام. اس کے لیے he left Medina and he came to Karbala. Now this is what actually کہ ایک مقدمہ کہ ہم تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ یہ کیا. سیکنڈ سائڈ جو دوسرا حصہ ہے اس کا,
if you see from the other side کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یزید جو ہے وہ ایسا کرپٹ شخص جو ہے وہ how he become and sit on that place کہ جو prophets کی ہونی چاہیے یا مثلا جو لیڈرز کی ہونی چاہیے تھی اسلام کی, وہاں پہ یہ کرپٹ آدمی کیسے آ گیا؟ how this corruption started actually, یہ کیسے آ گیا؟ تو یہاں پہ بھی ہمیں دوسری طرف یعنی سیکنڈ جو سائڈ ہے وہ دیکھیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفٹس کو بھیجا, وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سسٹم کو روکنے کے لیے شیطان ہمیشہ سے رہا ہے. ایول از دیئر آلویز, اور اسی کی ریزسٹنس جو ہے وہ اس سسٹم کو انہینس کرتی ہے. مے بی کوشچنس کمز ان یور مائنڈ کہ جب اللہ نے پروفٹس کو بھیجا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو سب اچھا ہو, everybody have to listen and then we have to go, everyone have to go to heaven actually. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی اچھا ہے اور کوئی برا ہے, یا کوئی بہت اچھا ہے اور someone is good, someone is very good, someone is bad, ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ How we can differentiate darkness actually from light? When there is no light, there is darkness. When there is light, there is no darkness actually. So دو different چیزوں کا وجود ہونا بہت important ہے. یعنی how we feel resistance actually. اگر ہائی وے کے اوپر کرو نہ ہو, ہائی وے پر اگر کچھ جمپس نہ ہو, if straight ہو, تو there is more chance کہ جو ڈرائیور ہے اس کو نیند آ جائے, یا ڈرائیور جو ہے وہ کوئی حادثہ کر لے. ہائی وے کریٹ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جو گاڑی چلا رہا ہے, ڈرائیو کر رہا ہے, وہ بیدار رہے, جاگتا رہے, تاکہ وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے. خوب پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے, تمہارے اچھے ڈیڈز کس کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے. when evil is there then it's no کہ ہمیں اچھا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یا ہم اچھا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. صبح فجر کی نماز پڑھنا بہت سخت ہے. سخت کیوں ہے؟ کیونکہ نیند آ رہی ہے. سخت کیوں ہے؟ کیونکہ ونٹر ہے, وضو کرنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا, تبھی اس کا ثواب بھی زیادہ ہے, تبھی اس نماز کے لیے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کی اس نماز کے اندر فیلنگز, اور خاص طور پہ اس سے پہلے اگر کوئی اٹھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے یا نماز شب پڑھتا ہے, وہ اور ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ اٹھنا سخت ہے, ریزسٹنس ہے باڈی میں, باڈی ریزسٹ کرتی ہے, تھاٹس ریزسٹ کرتی ہے, تو اسی لیے وہ کام اپنے اندر اجر کو بھی یعنی ریوارڈز کو بھی زیادہ رکھتا ہے. اس لیے ایول یا دوسرا سسٹم جب سامنے آیا تو اس سسٹم نے اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھایا, کیونکہ جب ریزسٹنس آئے گی then you have to do کہ اور کیا کیا کرنا ہے. اور اسی طرح جیسے پروفٹس گریجولی آتے گئے تو یہ سسٹم بھی سامنے جو ایول سسٹم تھا اس نے بھی پوری کوشش کی کہ وہ بھی آتا گیا. اور آتے 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 جہاں فرعون جیسے لوگ آئے, شداد جیسے لوگ آئے پروفٹس کو تنگ کی, وہاں پروفٹ کے دور کے اندر بھی کفار مکہ جو تھے انہوں نے پوری کوشش کی, اور پھر اس میں نیمز, اور پھر گریجولی آہستہ 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 آہستہ, اور جب پروفٹ آئے اور پھر سسٹم ریڈیوس کر دیا گیا تو پھر دے سیڈ کہ اب ہم اس سسٹم کو ایول اس کو سسٹم کو کیسے ختم کیا جائے. اب تو یہ یوم اکملت لکم دینکم, یہ تو دین کامل ہو گیا ہے, اب تو نعمتیں تمام ہو گئی ہیں. تو پھر اٹ چینج, اس سسٹم نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا, اور وہ دین کی جو ہے وہ لباس پہن کر دین ہی کی شکل کے اندر, دین کے ریلیجن کے فیز میں انٹر ہو گیا, اور اتنا پینیٹریٹ کیا کہ جو اصل ہدف ریلیجن کا تھا
کہ نیشنز جو ہوں وہ بیدار ہوں. They have to awake. نیشن یعنی لوگوں کی اصلاح ہو, لوگ انڈرسٹینڈ کریں. ان لوگوں کے اوپر ایسا کام کیا گیا کہ وہ قومیں سو گئیں. And the people sleep, they don't know who is the leader and why is this leader and what is doing. We don't care actually. We are busy in our own world. The same way today, آج ہماری زندگی ایسے ہی ہے. Who cares actually? ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں, یمن میں, بحرین میں. Who cares? ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہوتا رہے. What is doing the superpowers are? We don't care actually. ہماری زندگی چل رہی ہے, ہماری جاب چل رہی ہے, ہماری اسٹڈیز چل رہی ہیں, ہماری لائف is going on. So we don't care. The same way that time Muslims sleep actually. کہ کوئی بھی آئے, who will be the leader? What we do? We ہم نماز پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, طواف کعبہ ہو رہا ہے, but it's good. ہم کیا کریں؟ This is the problem actually. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفٹس کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ خود عبادتیں کریں یا نماز پڑھیں. نہیں, خود ان کو they have to be the good servant of Allah سبحانہ و تعالیٰ. The good obedience جو ہے وہ سب سے زیادہ پروفٹس کے اندر ہے. کچھ وہ انسان کامل ہے, وہ معصوم ہے, وہ ایک ایسے لیول پر ہے کہ this is the best level for the human being actually. مگر صرف خود کے لیے نہیں تھا, لوگوں کے لیے بھی تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بیدار ہو. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت جب یزید جیسا شخص آ گیا, اور یزید صرف ایک شخص کا نام نہیں تھا. It's not the person only. Yazid is a system actually. Yazidiyat is a system. And whenever this system comes, then there must be Husainiyat system have to be there actually. اسی وجہ سے ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں, اسی وجہ سے ہم مجلس عزاداری, ماتم, گریہ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں فورس کیا گیا ہے ہمارے آئمہ کی طرف سے بھی کہ ہر سال محرم جب آئے, you have to create all these things. جب تم فرش عزا بچھاؤ گے, تم یاد کرو گے, تم ان مشکلات کو یاد کرو گے, جب تم گریہ کرو گے تو وہاں تم مقصد امام حسین بیان کرو گے کہ ان کا مقصد کیا تھا, وہ کیا چاہتے تھے. تو پھر جب وہ مقصد, جب وہ مشن جو ہے وہ ایلوبریٹ کیا جائے گا, then you realize کہ what you are doing actually. And it was Imam Hussain alayhi salam in 61 Hijri. And who is your Imam? تمہارا امام کون ہے؟ تم, کیونکہ وہ سسٹم which is given by Allah subhanahu wa ta'ala from prophets to the human being. The system is here. System is there. System جب تک قیامت ہے وہ رہے گا. And this is system of imamat. So where's your imam actually? Who is your imam actually? And if you realize and if you know who is my imam, then what is your duty actually? What are you doing? You cry of Karbala, you cried on Hazrat Ali Asghar, you cried on Hazrat Ali Akbar. So they sacrificed their life for the imam of their time. So what are you doing actually? So this is why we have to do all these things. And unfortunately that we don't have that Muharram the way we do Muharram every year, but still Allah subhanahu wa ta'ala gave us the opportunity that we do all this thing and the different way, and on every social media platforms. And then we have also instruction from our Maharaj Ikram, our Mujtahideen, that due to this COVID situation, we have to take care, but we have to do majlis, matam, azadari everywhere, in every house, every platform, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, whatever we have, that platform. So I think this is an opportunity that it might be possible that many other peoples, they are not Shia,
but they are Muslims. So they have more opportunity to learn about Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And it's also our duty to our other brothers, Ahl Sunnah, that we give them more information, more knowledgeable information about this situation. And not only Muslims, but the non-Muslims. Uh, we have to tell them why Imam Hussain alayhi salatu wasalam came to Karbala. What is the story? What is the thing behind that story, actually? So this is our duty, actually, for this situation. Not only to listen, but we have to create or to do something from our own side, actually. If we have skills of writing, of painting, or anything, the way we can project this mission to this virtual world, this is our duty. Maybe one man or one person can understand, and he will or she might be changed. So it is very important कि हम जिस दौर में रह रहे हैं हमें इस पैगाम को इस मैसेज को अपने इस टाइम उस एरा के तरीके से इसको this is also what it is. But this was not before, actually. If you go behind a few years and one decade back, we don't have such opportunity that I'm not be able to come to your community, but I'm sitting in Pakistan and like I'm reciting and I'm telling you whatever then you are listening there. But this happened like few years, like online sessions, online classes, but this is the good opportunity of this our time, actually. So this is a very short brief which I just want to then we will come to the other different topics which will be a requirement of our own real community, basically, inshallah. Other social topics, other individual topics we will include in our own discussions day by day, actually. Just okay, there are two types of musibat, and the hardships comes on the human being, actually. दो तरह की मुसीबतें मुश्किलात हैं एक वो है कि जो इंडिविजुअल के ऊपर आती है या कम्युनिटी के ऊपर आती है वो उसके अपने गुनाहों का या जो उसने काम किए होते हैं उससे गलती हुई होती है उसको पूरा करते हैं यानी if I make any mistake then they have to pay off, actually. मैं अगर कहीं पर गाड़ी जो है वो ओवर स्पीडिंग करूंगा तो आई हैव टू पे दैट जो भी मुझे पे करना पड़ जाएगा उसके अगेंस्ट में और मे बी it will be paid by the accident or maybe anything. But एक मुश्किल इंसान को एक हार्डशिप इंसान के ऊपर आती है वो उसको इंक्रीज और उसको अपलिफ्ट करने के लिए आती है कि इसको चेक किया जाए. Same way when you when you are like giving exams or giving tests to go to the another level of your education, तो एक मुश्किल एक hardship आपको आती है दिखाया जाता है कि you have to do this, actually. Why you are doing? You want to uplift to the other level also. इंसान भी ऐसे ही है, ह्यूमन भी ऐसे ही है. उसके ऊपर कुछ मुश्किलात उसके अपने अमल और खताओं और गुनाहों की वजह से हैं, कुछ मुश्किलात उसको अपलिफ्ट करने की वजह से हैं. और ये अपलिफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली. जब इंसान दुनिया में कुछ ऐसी गलतियां करता है कि आखिरत में उसे सख्त जो है वो उसका रिजल्ट देना पड़ेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दुनिया में मुश्किल में डालता है कि वो दुनिया में उसकी محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بار دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Hope this is actually natural when we are connecting from different platforms. That might be disconnected and anything's happened actually. So بس میں اپنی جو گفتگو تھا اس کو we have to collectively میں جم کرتا ہوں اور بہرحال جو آج کی مصیبت ہے اس کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ دو طرح کی جو مشکلات ہیں کہ ایک انسان کے عمل کی وجہ سے آتی ہیں اور ایک اس کے عمل کو یا خود انسان کو اس کو اپلفٹ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں. کربلا میں جو مشکلات ہیں یا کربلا کے اندر جو مشکلات آئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے ہم سراؤنڈنگز میں جن کو دیکھتے ہیں جس میں ان کے فرینڈز بھی ہیں جس میں ان کی فیملی بھی ہے یہ وہ ہے کہ جو انسان کو کمال پہ لے کے جاتی ہے یعنی ان کو اپلفٹ کرتی ہے. اسی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ اس واقعے کو جو ہے وہ پورٹریٹ کر رہی ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک کہ اے وہ اطمینان پانے والے نفس اپنے اللہ کی طرف اپنے رب کی طرف آؤ کیونکہ وہاں پر جو بھی ایگزامز دیا گیا جو مشکلات دی گئیں وہ انسان کو اس کی بندگی کو کمال پر لے کے جانے کے لیے تھی یعنی the بیسٹ فارم جو ہے وہ کمال تک اگر ایک ہیومنز کی آ سکتی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے اس مشکل کو انجام دیا. We don't heard any tradition or we don't heard any lines or anything from امام حسین علیہ السلام کہ انہوں نے کربلا میں یہ کہا ہو کہ بہت مجھ پر مشکل آئی یا it was very hard. There is nothing actually. There is no word actually. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے اتنی مشکلات کو بیئر کیا what she said actually کہ ما رأیت الا جمیلہ میں نے جمال کے سوا میں نے حسن میں نے بیوٹی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. This is actually the difference and the actual sight of Karbala کہ ہمیں اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مشکلات کیا تھیں یہ کیا تھا کہ دے اپلفٹ اور وہ اتنے ہوئے کہ ہم آج تک ان ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں ہم ان ساری چیزوں کو بات کرتے ہیں کہ books, lectures, thousands and thousands lectures but still this is always a new thing, this is always a fresh thing actually. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس اسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی زندگی کے اندر ہم اس طرف بڑھ سکیں ہم اپنے امام کو پہچانیں اپنے امام کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہمارا بھی امتحان ہو اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں. It depends کہ who will pass this exam actually, individual, community, all actually, ہر طرح. تو you don't think کہ you live in some very far away from the other world or you are very small community. Yeah, no, everything is same for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is watching everyone, but depends کہ who is good and who is bad actually. تو ہمیں اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے. ہماری زندگی میں بھی جو مشکلات آتی ہیں انڈیویجول ہمیں اس کو دیکھنا ہے یہ میرے اپنے کسی کام کی وجہ سے ہے یا خدا مجھے امتحان میں ڈال کر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ بھی ہمیں اسی کی طرف جو ہے متوجہ کرا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام جو ہے مدینہ میں this is also a part of history it might be you read or you listen کہ why امام حسین علیہ السلام left Medina کہ Yazid comes to that government and then he asked his governor to Medina کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں میرے اس لیڈرشپ کو میری اس خلافت کو
اس میں سے ایک امام حسین علیہ السلام کی بھی شخصیت ہے کہ ان کو بھی کہو کہ یہ مجھے ایکسیپٹ کریں، اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پھر قتل کر دیا جائے، ان کا سر جو ہے وہ ان کی باڈی سے جدا کر دیا جائے۔ تو یہ ایک جو وہ کافی بڑا واقعہ ہے کہ کیا ہوا، بٹ ان شارٹ Imam Hussain alayhi salam decided to leave Medina actually. Then before leaving, up wo usually goes to his grandfather Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pray Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Imam Hussain alayhi salam اپنے نانا کے روزے پر جاتے ہیں، ان کے مرکز مبارک پر جاتے ہیں، اور دن میں کئی دفعہ جاتے ہیں، صبح ظہر شب جاتے ہیں، اور جیسے کوئی بچھڑنا چاہ رہا ہو، جیسے کوئی دور جانا چاہ رہا ہو، اور جا کر جو ہے وہ روایات مقاتل بیان کرتے ہیں کہ اپنے رخسار کو جو ہے، اپنے چہرے کو اپنے نانا کی قبر پر رکھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور کہ میں جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں، اور روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے، اور خواب میں پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جب بیدار ہوتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آتے ہیں، اپنی فیملی میں آتے ہیں، جو وہاں پر ان کے بھائی ہیں، ان کے چچا ہیں، اپنے عباس ہیں، یہ سب لوگ ہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے واقعا ڈیسائیڈ کر لیا کہ now you have to leave actually؟ وہ کہتے ہیں ہاں، بس میں مجھے نانا سے، یعنی اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ مجھے بس یہ خداوند متعال نے اور مجھے میرے نانا نے بتا دیا ہے کہ تمہیں جانا ہے، تمہیں اسلام کے راستے پر جانا ہے، اور اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ مدینہ کو چھوڑوں اور عراق کی طرف جاؤں۔ تو وہاں پر ان کے بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ ان خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، آپ ان بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا چاہتا ہے کہ یہ جو جس طرح خدا چاہتا ہے کہ میں اسلام کے راستے پر جو ہے وہ مارا جاؤں، تو یہ خدا کی اس مشیت اور اس ارادے کے لیے، یہ اسلام کی بقا کے لیے ان کو اسیر، ان کو قید میں ڈالا جائے، ان کے اوپر یہ مشکلات ہوں۔ سخت ہے امام حسین علیہ السلام کا چھوڑنا۔ وہاں پر بہت سارے فیملی کے لوگ ہیں، بہرحال گریجولی آہستہ آہستہ سب تیار ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اپنی اس تیاری کو کرتے ہیں، ان کے ساتھ پورا یہ لوگ کارواں تیار ہوتا ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر سب کو تیار کر لیا، بعض جگہ پر بیان ہوتا ہے کہ وہاں ان کی ایک بیٹی جو ہے اس کو کسی وجہ سے نہیں لے کے جا سکے، اور وہ بیٹی وہیں مدینہ میں جو ہے وہ رہ گئی، اور جب ٹائم آیا جانے کا تو اس بیٹی کی فیلنگز کو شاید ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ جہاں پر پوری فیملی جا رہی ہو، بچے جا رہے ہوں، بھائی جا رہے ہوں، ایک شخص جو ہے وہ رہ جائے، وہ کس طرح جو ہے وہ اس چیز کو جدا کرے گی۔ علماء بزرگ پڑھا کرتے تھے کہ جب مدینہ سے امام حسین جا رہے تھے، جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اب سوار ہونا چاہتی ہیں، بیٹھنا چاہتی ہیں، تو
ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف حضرت عباس ہیں، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو سوار کر رہے ہیں۔ کتنے شان سے یہ سواری ہے، اور کتنے بہترین طریقے سے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیروں میں، اور اس کاروان کو مدینہ سے نکالا جا رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ سکے ان کو، کوئی ان کو یہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کون ہے۔ پردے اتنے ہیں، حجاب اتنے ہیں، محملیں اتنی ہیں کہ حجاب جو ہے وہ حفظ ہوں، لیکن نہیں پتا کہ آج تو ان کو سوار کرنے والے ہیں، آج ان کو بٹھانے والے ہیں۔ لیکن یہی جب کربلا کا واقعہ ختم ہو چکا ہوگا تو اس وقت جب 11 محرم کو دوبارہ حضرت زینب کو بٹھایا جائے گا تو شاید محملیں بھی نہ ہوں، شاید پردے بھی نہ ہوں، اور نہ حضرت علی اصغر ہوں، نہ حضرت علی اکبر ہوں، نہ حضرت عباس ہوں، اور کس طرح جو ہے وہ ان کو سواروں پر سوار کیا جائے گا۔ شاید حضرت زینب سلام اللہ علیہا مدینہ میں جب سوار ہو رہی ہوں تو کتنی خوش ہوں کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ ہیں، ان کے بھتیجے ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ خیال کب اس طرح اس وقت ہو بھی نہ ہو کہ کیا ایک وقت آئے گا کہ جب سب اجڑ جائے گا اور وہ کربلا ہوگی، اور کربلا کی خاک پر ان کے پیاروں کے بدن کے ٹکڑے پڑے ہوں گے، اور سر جو ہے وہ نیزوں پر ہوں گے۔ ہاں میں کہوں گا یا زینب سلام اللہ علیہا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ کے بابا کی کوفہ میں حکومت تھی، اور جب آپ کو کوفہ لایا گیا تو دن کا وقت تھا، آپ کو روکا گیا کہ رات ہو جائے تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ رات کی تاریکی میں آپ کو شہر کوفہ میں داخل کیا۔ ہاں مگر کربلا کے واقعے کے بعد یا زینب سلام اللہ علیہا وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کا کاروان لٹا ہوا کوفہ پہنچے گا تو رات کا وقت ہوگا، تو انتظار کیا جائے گا کہ صبح ہو تک لوگ جمع ہو، لوگ دیکھیں کہ کس طرح آپ کو اس شہر کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لوگ استقبال پتھروں سے کریں گے، زبان کے نیزوں سے کریں گے، باغی کہا جائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ماہ محرم کا جو خاص کر رزق ہے وہ ہمیں نصیب فرما، ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں یہ جو مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہم عزاداری اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں، پروردگار اس مصیبت کو، اس بیماری کو سید الشہداء کے صدقے میں، اس ماہ محرم کے صدقے میں انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دوبارہ سے اپنے ان ائمہ کے حرموں کی زیارت کر سکیں۔ پروردگار محرم شروع ہو گیا، نہ جانے کتنے دل تڑپ رہے ہیں کربلا کے لیے، کس طرح ہر سال ہم کربلا جاتے تھے، کس طرح ہر سال ہم اربعین پر جو ہے وہ پیدل چلتے تھے۔ پروردگار ہم سے نعمتوں کو نہ چھین، تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کا، تجھے واسطہ بیمار کربلا سید السجاد کا، کہ اس بیماری اس وائرس کی وجہ سے جتنے لوگ مریض ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو مریض ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 میں چلا ہوں
اماں میں چلا ہوں، 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 کربو بھلا بسانے نانا کدی بچانے، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، کربو بھلا بسانے نانا کدی بچانے، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، صدمہ بہت بڑا ہے اماں تیری جدائی، آواز دے رہی ہے لیکن مجھے خدائی، دین نبی کی خاطر، دین نبی کی خاطر رنجو علم اٹھانے، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، معلوم ہے سفر کی مشکل قدم قدم پہ، رکھتا ہوں میں بھروسہ عباس کے علم پہ، آئے گا مشکلوں میں، آئے گا مشکلوں میں غازی مجھے بچانے، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، نانا سے میرے کہنا تقدیر میں لکھا تھا، میرے سفر کا نانی سلمیٰ سے جو کہا تھا، اب جا رہا ہوں اس کی، اب جا رہا ہوں اس کی سچائیاں دکھانے، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، کربو بھلا بسانے نانا دادی بچانے، اماں میں چلا ہوں، اماں میں چلا ہوں، یا حسین 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 چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے،
سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام کے مزار۔ میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا۔ حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خلد سجا دے، لباس خلد سجا دے، بدن پہ پھر ایک بار سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دیے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر، ضرور آئے گی صغرا ہر ایک شام و سحر، خدا کرے رہے روشن، خدا کرے رہے روشن، سدا تمہارا مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمہارے جیسا ہے نانا کہ میرا لال اکبر، دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر، لیے نہ دور وطن سے، لیے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری سکینہ کہاں اور رسن کے بند کہاں، زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں، قدم وہ پھول سے نازک، قدم وہ پھول سے نازک، وہ راستے پرخار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ یہی ہے سرور و ریحان زندگی کا شرف، کبھی زیارت کربو بھلا کبھی ہے نجف، انہی فضاؤں میں آتی، انہی فضاؤں میں آتی ہے شاہدی کی پکار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ یا حسین 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 یا حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن علي المرتضى،
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا إمام حسن. السلام عليك يا إمام حسين شهيد كربلاء. السلام عليك يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا موسي الرضا الراد بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا قاطع البرهان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ومن أنصارك وأوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.